بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 92 نمبر سبق ہے، اور جو مضمون پچھلے دروس سے شروع ہوا تھا الظلم مؤذن بخراب العمران، کہ ظلم آبادی کی ویرانی کی خبر دیتا ہے، تو آج اس کا آخری حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ فتفهم من هذه الحكاية أن الظلم مخرب للعمران۔ تو اس حکایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظلم آبادی کو خراب کرنے والا ہے، وأن عائدة الخراب في العمران على الدولة بالفساد والانتقاض، اور آبادی میں فساد کا نتیجہ مملکت کے ٹوٹنے اور فساد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ولا تنظر في ذلك إلى أن الاعتداء قد يوجد في الأمصار العظيمة من الدول التي بها ولم يقع فيها خراب۔ اس طرف نہ دیکھیے کہ ظلم بعض اوقات کسی مملکت کے بڑے بڑے شہروں میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْاعْتِدَاءِ وَأَحْوَالِ أَهْلِ الْمِصْرِ، اس لیے کہ وہ ظلم شہر والوں کے احوال میں مناسبت کی وجہ سے ہے۔ فَلَمَّا كَانَ الْمِصْرُ كَبِيرًا وَعِمْرَانُهُ كَثِيرًا، پس جب شہر بہت بڑا ہو اور اس کی آبادی زیادہ ہو، وَأَحْوَالُهُ مُتَّسِعَةٌ بِمَا لَا يَنْحَصِرُ، اور اس کے احوال ایسی چیزوں کے ساتھ کشادہ ہو کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، كَانَ وُقُوعُ النَّقْصِ فِيهِ بِالْاعْتِدَاءِ وَالظُّلْمِ لَيَسِيرًا، تو ظلم اور زیادتی کی وجہ سے وہاں نقصان کم ہوتا ہے۔ لأن النقص انما يقع بالتدریج، اس لیے کہ نقصان وہ بتدریج آتا ہے۔ فإذا خفي بكثرة الأحوال واتساع الأعمال في المصر لم يظهر أثره إلا بعد حين، چنانچہ جب اعمال اور احوال میں وسعت کی وجہ سے نقصان شہر میں مخفی ہو تو اس کا اثر کچھ عرصے بعد ہی ظاہر ہوتا ہے۔ وقد تذهب تلك الدولة المعتدية من اصلها قبل خراب المصر، اور کبھی کبھی یا بعض اوقات وہ مملکت ظالمہ اپنے بادشاہ سمیت، من اصلها مانا اپنے بادشاہ سمیت شہر کی خرابی سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وتجيء الدولة الأخرى فتركعه بجدتها، تو دوسری مملکت آ جاتی ہے، یعنی اس کی جگہ دوسری بادشاہت آ جاتی ہے، دوسرا بادشاہ آ جاتا ہے۔ تو دوسری مملکت جب آ جاتی ہے تو پھر وہ اس ملک کو نئے سرے سے پیوند لگا دیتی ہے۔ وتجبر النقص الذي كان خفيا فيه فلا يكاد يشعر به إلا أن ذلك في الأقل النادر، اور اس نقصان کو جو مخفی تھا اس کو ٹھیک کر دیتی ہے، چنانچہ وہ نقصان محسوس ہی نہیں ہوتا، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ 3 الفاظ ہے جی۔ پہلا ان میں سے انتقاض۔ انتقاض یہ یہاں پر انتقاض آیا ہوا ہے، بعض کتابوں میں انتفاض بھی آیا ہوا ہے، دونوں طرح سے۔ تو اگر انتفاض والا لے لیا جائے نفذہ،
اور اگر انتقاض لیا جائے تو نقض، دونوں طرح یہ استعمال ہو سکتا ہے. تو بہرحال انتفاضاً اگر نفذ سے لیا جائے تو باب افتعال سے دونوں صورتوں میں انتقاضاً اور انتفاضاً صرف فا اور قاف کا فرق آ رہا ہے. تو یہ خراب ہونے کے معنی میں آتا ہے. اگلا لفظ ہے بالتدریج. تدریج، درج یدرج تدریجاً. تدریج یہ باب تفعیل سے ہے، استعمال ہوا ہے. تدریجاً اس کا مصدر آتا ہے آہستہ آہستہ قریب کرنے کے معنی میں. تدریجاً آہستہ آہستہ قریب کرنے کے معنی میں، لپیٹنے کے معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے. اس کو اگر ہم باب ضربہ سے لے لیں، دروجن درجانن، اور باب نصر سے بھی دروجن، تو پھر اس کا معنی سیڑھی پر چڑھنے کا آتا ہے. باب سمعہ سے دروجن، یہ اپنے راستے پر چلنے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اگلا لفظ ہے فترکعہ. ترکع، رکع. باب سمعہ سے رقاعتن مصدر اس کا آتا ہے بے شرم ہونے کے معنی میں، بے وقوف احمق ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. اور اگر باب فتح سے لیا جائے، یہاں پر ہی باب فتح سے استعمال ہوا ہے رقعن، تو یہ پیوند لگانے کے معنی میں آتا ہے. اور باب تفعیل سے اس کا مصدر ترقیعن آتا ہے، یہ بھی پیوند لگانے کے معنی میں. اور اس کے علاوہ اس کو ہم باب مفاعلہ سے بھی لے سکتے ہیں، مراقعتن، عادی بننے کے معنی میں. جی تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف. والمراد من هذا ان حصول النقص في العمران عن الظلم والعدوان امر واقع لا بد منه لما قدمناه ووباله عائد على الدول. مقصود اس حکایت سے، اس پورے سبق سے یہی ہے کہ ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے آبادی میں نقصان کا ہونا ایک ایسا امر واقعی ہے کہ جس سے کوئی مفر نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہم بتا چکے ہیں کہ اس کا وبال پھر ملکوں پر پڑتا ہے. ولا تحسبن الظلم انما هو اخذ المال او الملک من ید مالکہ من غیر عوض ولا سبب کما هو المشہور. اور یہ نہ سمجھیے کہ ظلم صرف یہ ہے کہ بغیر عوض کے اور بغیر سبب کے مالک کے ہاتھ سے ملک اور مال چھین لینے کو کہتے ہیں، جیسے کہ مشہور ہے. بل الظلم اعم من ذلك وكل من اخذ ملک احد او غصبه في عمله او طالبه بغیر حق او فرض عليه حقا لم يفرضه الشرع فقد ظلمه. بلکہ ظلم اس سے کہیں عام ہے. جس شخص نے بھی کسی دوسرے کی ملکیت کو لیا یا اپنے عمل کے ذریعے غصب کیا یا بغیر حق کے اس کا مطالبہ کیا یا اس پر کوئی ایسا حق مقرر کیا کہ جو شریعت میں اس پر مقرر نہیں تھا، فقد ظلمہ، تو اس نے اس پر ظلم کیا. جی آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. فجوات الاموال بغیر حقها ظلمت. بغیر حق کے مالوں کا ٹیکس وصول کرنے والا ظالم ہے. والمعتدون علیہا ظلمت. ان پر حد سے تجاوز کرنے والے ظالم ہے. والمنتہبون لہا ظلمت. ان کو لوٹنے والے ظالم ہے. والمانعون لحقوق الناس ظلمت. لوگوں کے حقوق کو ادا نہ کرنے والے ظالم ہے. وغصاب الاملاک علی العموم ظلمت. اور لوگوں کے املاک کو غصب کرنے والے بالعموم ظالم ہے. ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها
لإذهابه الآمال من أهله۔ ان سب کا وبال ملک پر اس طرح آتا ہے کہ آبادی جو ملک کی اصل ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ آبادی والوں کی امیدوں کو، یہ جو ظلم ہوتا ہے وہ آبادی والوں کی امیدوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ هِيَ الْحِكْمَةُ الْمَقْصُودَةُ لِلشَّارِعِ فِي تَحْرِيمِ الظُّلْمِ۔ جان لیجئے کہ ظلم کے حرام کرنے میں شارع علیہ السلام کی یہی حکمت مقصود ہے کہ اس ظلم فی تحریم الظلم، ظلم کے حرام ہونے میں کیا ہے وہ وَهُوَ مَا يَنْشَأُ عَنْهُ مِنْ فَسَادِ الْعُمْرَانِ وَخَرَابِهِ، کہ اس کی وجہ سے یعنی اس ظلم کی وجہ سے آبادیوں میں فساد اور خرابی پیدا ہوتی ہے۔ وَذَلِكَ مُؤَذِّنٌ بِانْقِطَاعِ النَّوْعِ الْبَشَرِيِّ، اور وہ بنی نوع انسان کے خاتمے کی خبر دیتا ہے۔ وَهِيَ الْحِكْمَةُ الْعَامَّةُ الْمُرَاعَاةُ لِلشَّرْعِ فِي جَمِيعِ مَقَاصِدِهِ الضَّرُورِيَّةِ الْخَمْسَةِ مِنْ حِفْظِ الدِّينِ وَالنَّفْسِ وَالْعَقْلِ وَالنَّسْلِ وَالْمَالِ۔ یہی وہ حکمت عامہ ہے جس کی شریعت نے اپنے تمام مقاصد، ضروری مقاصد خمسہ یعنی دین، نفس، عقل، نسل اور مال کی حفاظت میں رعایت کی ہے۔ فلما كان الظلم كما رأيت مؤذنا بانقطاع النوع لما أدى إليه من تخريب العمران كانت حكمة الحظر فيه موجودة۔ چنانچہ جب ظلم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بنی نوع انسان کے خاتمے کی خبر دیتا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے آبادی برباد ہوتی ہے تو ممانعت کی حکمت اس میں موجود ہے۔ فکان تحریمہ مہما، چنانچہ اس کو حرام قرار دینا وہ انتہائی مہم اور ضروری ہے۔ وَأَدِلَّتُهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ كَثِيرَةٌ، اور قرآن اور سنت میں اس کے دلائل اتنے زیادہ ہے، اکثر من ان یأخذها قانون الضبط والحصر، اتنے زیادہ دلائل اس کے موجود ہے کہ جن کا حصر یعنی احاطہ کرنا تحریر اور ضبط میں یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے، اتنی کثرت میں موجود ہے کہ کثرت کی وجہ سے اس کا ضبط کرنا، احاطہ میں لانا اور تحریر کرنا یہ ایک بہت مشکل اور طویل الوقت کا اس کے لیے درکار ہوگا۔ جی تو معزز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔